بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي حَدِيثِ الْمَنْزِلَةِ۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص ہوتا ہے من جانب اللہ، امام بنانا ہم انسانوں کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ بہت ساری باتیں ہو گئیں۔ ابھی بحث ہماری شروع ہوئی تھی فقہ الحدیث کہ آیت اللہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث غدیر کو بطور شاہد ذکر تو کیا، لیکن اس کی تحلیل نہیں کی، تجزیہ نہیں کیا کہ اس حدیث سے کس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں مولا امام کے لیے استعمال ہوا، اولا بالتصرف کے لیے استعمال ہوا۔ ہم نے الحمدللہ اس پر بحث کی، 2 درس ہوئے۔ آج ایک اور حدیث جو موضوع بحث ہے وہ ہے حدیث منزلت، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جسے حدیث منزلت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا علی ابن ابی طالب کو ہارون کی منزل قرار دینا ان کے امام ہونے پر دلیل ہے؟ کس طرح ہم یہ ثابت کریں کہ یہ روایت علی ابن ابی طالب کی خلافت الہیہ اور امامت پر دلالت کرتی ہے؟ اس کی مکمل تجزیہ کرتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، فقط ہم سرسری نہیں کرتے، اس پر تحقیق کرتے ہیں، جس کو انہوں نے فقہ الحدیث کا نام دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں اما الکلام فی حدیث المنزلہ، حدیث منزلہ کہ پیغمبر اکرم کا فرمان ذیشان کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، فوجہ الاستدلال بہ کما فی العقائد الحقہ، صاحب عقائد حقہ نے اس کو اس انداز میں لیا ہے کہ اس انداز میں استدلال کیا ہے کہ یہ حدیث بھی علی بن ابی طالب کی امامت پر دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان المستفاد من هذا الخبر ثبوت جمیع منازل ہارون من موسیٰ، یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ ہر وہ مقام و مرتبہ جو جناب ہارون کو جناب عیسیٰ کی نسبت حاصل تھا، وہ سب علی ابن ابی طالب کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے۔ ہاں واستثناء منزلۃ النبوہ، البتہ نبوت والے مقام کو تو پیغمبر نے خود ہی کہا الا انہ لا نبی بعدی۔ ومن جملۃ منازل الخلافۃ بعدہ، جناب ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو مقام و مرتبہ حاصل تھا، ان میں ایک حضرت موسیٰ کے بعد خلافت بھی تھی کہ ان کے بعد وہ خلیفہ الہی ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس وہی منزلت، وہی مرتبہ علی ابن ابی طالب کو ہے، لہٰذا پیغمبر کے بعد ان کو بھی خلافت کا مرتبہ حاصل ہے۔ خوب آگے بات کرتے ہیں۔ یمکن ان یستفاد من حدیث المنزلۃ خلافت ہو و امامت ہو، اسی حدیث منزلت سے ہم اگر یوں بھی کہہ دیں کہ حیات رسول اکرم یعنی زمانہ پیغمبر اکرم، حیات یعنی زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی علی ابن ابی طالب خلیفہ رسول تھے، امام امت تھے،
اسی طرح ان کی زندگی کے بعد بھی تھے، یعنی زندگی میں بھی قائل ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ قال فی دلائل الصدق، صاحب دلائل الصدق یوں بیان فرماتے ہیں، اور آیت اللہ خرازی فرماتے ہیں کہ نعم ما قال، بڑی اچھی گفتگو۔ اب یہ سارا اگلا حصہ صاحب دلائل الصدق کی عبارت کو لے رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا فرمان مبارک کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ ان الاستثناء دلیل العموم، کہ جو پہلا حصہ ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یعنی جو نسبت جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی وہ تمام آپ کے لیے ہیں، لیکن استثناء کر دیا الا انہ لا نبوت بعدی، اس کا مطلب ہے سوائے نبوت کے باقی تمام منازل، نسبتیں، مراتب جو جناب ہارون کی تھیں وہ آپ کو بھی شامل ہیں۔ بس فثبت لعلی علیہ السلام جمیع منازل ہارون الثابتۃ لہ فی الآیہ سوی النبوہ۔ بس جب ہم نے کہا کہ علی بمنزلہ ہارون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے وہ تمام مراتب، وہ تمام منازل، وہ تمام نسبتیں حاصل ہیں جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ کی نسبت حاصل تھیں۔ وَمِن مَنَازِلِ ہارون الْإِمَامَةِ، اور ان منازل اور مراتب میں سے ایک نسبت اور مرتبہ امامت بھی تھا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، میں تھوڑا سا تبرکاً آیات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک فقط ثواب کے لیے، کہ حکم ہوا اذهب الى فرعون انہ طغی، یہ حکم ہوا خداوند متعلقہ۔ جواب میں جناب موسیٰ نے عرض کیا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے کنبے سے ایک وزیر بنا، اور پھر آگے کلیئر کر دیا ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ آگے ہے اشدد ادری بہی واشرکہ فی امری کہ نسبحک خوب۔ اب یہ آیت مجیدہ بڑی واضح ہو گئی کہ فرماتے ہیں کہ جناب ہارون کو جناب موسیٰ کی طرف جو نسبت تھی، جو مرتبہ حاصل تھا، ان میں سے ایک امامت بھی تھی۔ کیوں؟ لأن المراد بالامر فی قولہ، چونکہ حکم ہے، چونکہ جناب موسیٰ نے عرض کیا اشرکہ فی امری، یہ آیت ہے، تو وہ امر کیا تھا؟ یقیناً وہ امر نبوت تھا، وہ امر رسالت تھا، یہ امر خدا کو لوگوں تک پہنچانا تھا، اس کو میرے امر میں میرے ساتھ میں شریک بنا۔ هو اعم من النبوت التي هي التبلیغ عن اللہ تعالی ومن الامامہ۔ اب یہ امر کیا تھا کہ جس امر میں جناب موسیٰ اللہ تبارک و تعالی سے جناب ہارون کی شراکت کا سوال کر رہے ہیں، اب اس کو دیکھیں کہ امر تو ایک امر نبوت ہے، نبوت کیا؟ احکام خدا کو لوگوں تک پہنچانا، اور دوسرا امر وہی امر امامت۔ امر امامت کیا کہ ریاست عامہ، وہی خلیفہ الہی ہیں، وہی لوگوں کے رئیس، حکمران، جو شرعی حکمران جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا أَمْرَانِ مُخْتَلِفَانِ، نبوت اور امامت بمعنی ریاست عامہ، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت ممکن ہے ایک کے لیے ہو، امامت نہ ہو، لیکن بہرحال نبوت اور امامت ایک شے کا نام نہیں ہے۔ ہم بار بار پیچھے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو امام ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، امران جو چیزیں ہیں، ٹھیک۔ اعلان قال، چلتے چلتے آگے صاحب دلائل الصدق کہتے ہیں وَيَشْهَدُ لِلْهَذِهِ الْإِمَامَةِ وَإِرَادَتِهَا مِنَ الْأَمْرِ
فی الآیہ الاخبار السابقہ المتعلقۃ بآخر الآیات، کہ یہاں امر سے مراد وہی امامت ہے، کہ یہ آیت میں باقاعدہ امامت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا اور یہاں سے مراد وہی امامت ہے۔ فرماتے ہیں وہ روایات جو ہم نے ان آیات سے متعلق، چونکہ انہوں نے ان سب کو ذکر نہیں کیا، ان کی بات یہ دلائل الصدق والے نے جو باتیں کی تھی ان کی بات کریں، کہ التی ذکرناها فی الخاتمہ المصرحۃ تلک الاخبار، کہ ہم نے ان کو خاتمہ میں ذکر کیا اور ان روایات میں یہ تصریح ہے کہ بأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا، ان روایات میں یہ بھی ہے کہ جیسے جناب موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا، یہ جو بھی ہم نے کچھ آیات کی تلاوت کی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا کی۔ کیا روایات میں ہے کہ پیغمبر اکرم نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک بما سألک اخی موسیٰ، یا اللہ میں بھی تجھ سے وہی سوال کرتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے تیری بارگاہ میں کیا، یعنی باقاعدہ سوال کیا الفاظ ہوئے ہیں کہ ان تشرح لی صدری وان تیسر لی امری وتحل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علیا اخی اشدد بہ عذری واشرکہ فی امری، یعنی دو دعا قرآن مجید نے جناب موسیٰ کی نقل کی، پیغمبر اکرم نے بھی وہی دعا بارگاہ الہی میں کی۔ جناب موسیٰ نے بھی فرمایا، عرض کیا یا اللہ اشرک ہو فی امری، میرے امر میں میرے بھائی ہارون کو شریک کار بنا۔ پیغمبر اکرم نے بھی یہی فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، فَإِنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْإِشْرَاكِ فِي أَمْرِهِ هُوَ الْإِشْرَاكُ بِالْإِمَامَةِ لَا الْإِشْرَاكُ بِالنُّبُوَّةِ۔ اب جب پیغمبر عرض کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں کہ میرے بھائی علی کو میرے امر میں شریک فرما، تو وہ فقط امر امامت میں شراکت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ امر نبوت میں، چونکہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے نبوت میں شراکت کی بات نہیں ہو رہی، فقط امامت کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَلْمُعَاوَنَةُ عَلَىٰ تَنْفِيذِ مَا بَعَثَ فِيهِ، اور نہ یہ ہے کہ وہ نبوت کے کاموں میں ان کی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے بھیجا گیا، کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ دَعَا لِي أَوَّلًا، چونکہ پیغمبر نے پہلے دعا کر کے یہ کہا کہ أَن يَكُونَ لِي وَزِيرًا لَّهُ، کہ علی میرا بھائی میرا وزیر ہو۔ تو اس کا مطلب ہے پیغمبر اکرم اپنے کار رسالت میں نہیں، اپنے وزیر اور بعد کے امور میں ان کو انجام کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، فرماتے ہیں پس خلاصہ کیا ہوا؟ آیت بالجملہ معنی الآیہ، آیت کا معنی تھا کہ اشرکہ فی امانتی، کہ یا اللہ آیت کی روح میں ہارون کو میری امانت میں تو شریک بنا۔ اب وہ امانت کیا تھی جناب موسیٰ کے پاس؟ وہ جہت نبوت بھی تھی اور جہت امامت بھی تھی، لیکن چونکہ یہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، تو یہاں ایک جہت رہ جائے گی۔ وَلِذَا نَقُولُ، اس لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ إِنَّ خِلَافَةَ هَارُونَ لِمُوسَىٰ لَمَّا ذَهَبَ إِلَى الطُّورِ، کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر مناجات کے لیے گئے اور جناب ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے، لیست خلافہ کا خلافت سائر الناس، ان کی خلافت عام لوگوں کی خلافت کی طرح نہیں تھی کہ ممن لا حکم ولا ریاست ذاتاً، کہ جو بذات نہ وہ رئیس ہوتے ہیں نہ حکم کر سکتے ہیں، بلکہ وہ نائبین ہوتے ہیں، جتنی ان کو اجازت ہوتی ہے وہ اتنے خلیفے ہوتے ہیں۔ نہیں، جناب ہارون کی خلافت جناب موسیٰ کی نسبت اس حد تک نہیں تھی،
بل ہے یا خلافت و شریکن لے شریکن اقوا، یہ ایسا ہے کہ ایک چیز میں دو شریک ہوں، اور جیسے ایک شریک دوسرے شریک کے ساتھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ جو اقوا ہوتا ہے اس کی موجودگی میں اضف کوئی کام نہیں کرتا، لیکن جب نہ ہو تو دوسرا شریک ذاتاً وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح تھا، کیا کہ جب تک جناب موسیٰ تھے، جناب ہارون کوئی عمل انجام بئی مانا کہ ان کے احکام ریاست فلان جو نہیں کرتے تھے، کیوں؟ چونکہ وہ شریک اقوا تھے، لیکن جب وہ چلے گئے تو پھر تمام اختیارات جناب ہارون کے پاس آ گئے۔ فرماتے ہیں اور یہی وجہ ہے فَلِذَا لَا يَتَصَرَّفْ بِحُضُورِهِ، چونکہ جناب موسیٰ شریک اقوا تھے، ان کی موجودگی میں جناب ہارون تصرفات، یعنی کیا کہ جن امور کے انجام دہی ان کے بغیر جو حکم ہوتا تھا انہی کا نافذ العمل وہی چلتا تھا، وہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تھے تو براہ راست بذات ان کو حاصل تھے۔ فَقَضَى عَلِيٌّ، فرماتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں علی علیہ السلام بھی اسی طرح تھے، لِدَلَالَتِهِ عَلَىٰ أَنَّ لَهُ جَمِيعَ مَنَازِلَ ہارون، چونکہ روایت یہی بتاتی ہے کہ علی علیہ السلام کو وہ تمام منازل حاصل ہیں جو جناب ہارون کو حاصل تھے۔ الَّتِي مِنْهَا، ان میں سے ایک منزل کیا تھی کہ شرکتہ لموسیٰ، کہ جناب ہارون جناب موسیٰ کے ساتھ سوائے نبوت کے باقی تمام امور میں شریک تھے۔ ہم کہیں گے کہ علی ابن ابی طالب بھی پیغمبر کے ساتھ سوائے نبوت کے باقی تمام امور میں شریک ہیں یا تھے، خوب سوائے نبوت۔ پس فَيَكُونُ عَلِيٌّ إِمَامًا مَعَ النَّبِيِّ فی حیاتہ، تو پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی حیات پیغمبر اکرم میں ہی امام تھے۔ اعلان قال، حتیٰ کہ یہ بات آگے چلی اور صاحب دلائل شریف نے پھر کہا فَلَا بُدَّ أَن تَسْتَمِرَّ إِمَامَتُهُ إِلَى مَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، تو جو علی حیات نبی میں منصب امامت پر، منزل امامت پر فائز ہو چکے تھے، اب ضروری ہے کہ وہی امامت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہے، اس میں استمرار رہے۔ یہ نہیں کہ زندگی میں تھے تو وفات کے بعد ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا سِيَّمَا أَنَّ النَّظْرَ فِي الْحَدِيثِ إِلَى مَا بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ اس لیے کہ خاص کر جو بات ہو رہی ہے وہ خصوصی طور پر پیغمبر اکرم کے بعد، کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا تھا إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کا مطلب ہے پیغمبر اپنے بعد کے معاملات کو واضح کر رہے ہیں کہ میرے بعد نبی تو کوئی نہیں یا علی، لہذا تو نبی نہیں ہوگا، لیکن باقی ساری چیزیں جو جناب ہارون کو حاصل تھیں وہ آپ کو بھی حاصل ہیں، تو اس کا مطلب ہے بعد از نبی بھی وہ منازل حاصل ہیں جو حیات نبی میں ہیں، اور بعد از نبی چونکہ حیات نبی میں ظاہر نبی ایک تھا، تو بعد نبی نبوت نہیں ہے جو جناب ہارون کو حاصل ہونی تھی، لیکن ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، لیکن علی کو وہ نبوت نہیں ملنی تھی بعد نبی، چونکہ نبوت کا نظام اب ختم ہو گیا تھا۔ خوب فرماتے ہیں لو تنزلنا عن ذلک، اچھا چلو فرض کرو، لو تنزل ایک ہوتے ہیں فرض کرو ہم ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار اس حدیث میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ میرے بعد امام تو ہے یا فلاں، یہ نہیں، ایسی کوئی اشارہ نہیں ہے کہ جو بعد موت سے متعلق ہو، لیکن فرماتے ہیں کوئی حل نہیں، ہم اگلی بات بتاتے ہیں لا اشکال بأن من منازل ہارون ان یکون خلیفۃ لموسیٰ لو باقیہ بعدہ، کہ اگر جناب ہارون جناب موسیٰ کی وفات کے بعد
زندہ ہوتے تو کیا جناب موسیٰ کے خلیفہ جناب ہارون ہوتے یا کوئی اور ہوتا؟ تو جواب بہت واضح ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو جناب موسیٰ کے بعد خلیفہ الہی جناب ہارون نے ہونا تھا۔ ٹھیک، کیوں؟ لأن شریک اول الناس بخلافت، شریک ہی، چونکہ جب وہ شریک فی امر تھے ان کی زندگی میں، تو ان کی زندگی کے بعد وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان امور کو آگے چلانے میں جو حیات میں شریک تھے، نہ وہ کہ جو ان کا حیات میں شریک فی الامر امامہ یا رسالت یا نبوت نہیں تھے۔ تو ظاہر ان کا زیادہ حق تھا جو حیات میں بھی شریک فی امر کا مصداق تھے، اور ظاہر ان کے بعد بھی وہی اولویت رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَقَضَى يَكُونُ عَلَى الْإِسْلَامِ، پس یہی حکم امیر المومنین کے لیے بھی ہے۔ خوب حدیث وہ دعائے پیغمبر کی روشنی میں۔ خوب آگے چل کے فرماتے ہیں وَقَدْ عُلِمَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ أَنَّهُ لَا يُنَافِي الْإِسْتِدْلَالَ بِالْحَدِيثِ عَلَى الْمُدَّعَى مَوْتُ هَارُونَ قَبْلَ مُوسَىٰ، لہذا ہم اس حدیث منزلت سے جو استدلال کر رہے ہیں جناب علی ابن ابی طالب کی امامت پر، فرماتے ہیں اور لے رہے ہیں کہ جیسے جناب ہارون ان منازل جو منزلت جناب ہارون کی بنسبت جناب موسیٰ تھی، وہی منزلت جناب علی کی بنسبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم اس استدلال میں کوئی منافات نہیں ہے کہ جناب ہارون تو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، وہ تو بعد میں رہے نہیں، اگر ہوتے تو پھر دیکھتے کیا ہوتا، نہ اگر ہوتے تو یقیناً خلافت ان کے پاس تھی، جو کہ قرآن نے بتا دیا، تو ظاہر وہی فیصلہ ہے۔ اب فرماتے ہیں لہذا اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ اگر وہ ہوتے زندہ تو یقیناً خلیفہ الہی وہی ہوتے، وبس۔ کما علما بطلان ان یکون المراد مجرد استخلاف امیر المومنین فی المدینۃ خاصہ، ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں جی وہ تو جنگ غزوہ تبوک کے موقع پر امیر المومنین کو پیغمبر اکرم نے فقط مدینے کی حد تک خلیفہ بنایا تھا، ان کی خلافت کوئی عامہ نہیں تھی، نہ یہ نظریہ باطل ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ خُصُوصَ الْمَوْرِدِ لَا يُخَصِّصُ الْعُمُومَ الْوَارِدِ، اس لیے کہ اگر ایک خاص موقع پر پیغمبر اکرم نے غزوہ تبوک کے موقع پر امیر المومنین کو خلیفہ بنا دیا وہاں مدینے کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خلافت بس مختص ہوگی۔ کیوں؟ مورد مخصص نہیں ہوتا حکم کا، وہ خلیفت ان کی عامہ ہے، یہ نہیں کہ وقت اسی۔ دوسرا بات یہ ہے کہ وہ فقط ایک موقع پر تو نہیں کہا، انہوں نے تو متعدد مقامات پر کہا کہ علی کی نسبت میری طرف وہی ہے جو ہارون کی جناب موسیٰ کی طرف ہے، کوئی ایک خاص مورد تو تھا نہیں، اس لیے ایک دوسری فرماتے ہیں اور بھی ہیں خاص کرنا الاستخلاف بالمدینۃ لیسا مختصاً، اور پھر مدینے کی حد تک جو خلافت ہے وہ فقط امیر المومنین کے ساتھ مختص نہیں تھی، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے علاوہ دیگر غزوات میں اور لوگوں کو بھی مدینے کی حد تک خلیفہ بنایا تھا کہ یہ میرا نائب ہے، یہ معاملات کرے گا، یہ فقط علی تو نہیں تھے، لہذا وہ کوئی بات نہیں۔ فرماتے ہیں وَمُقْتَضَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِسْتِخْلَافَ مَنْزِلَةٌ خَاصَّةٌ بِهِ كَمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ، اس لیے پس روایت یہی بتاتی ہے کہ امیر المومنین کو خلیفہ بنانا یہ ایک خاص مقام ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں، جیسے جناب ہارون کو جناب موسیٰ کی نسبت وہ خاص مقام حاصل تھا، یہی علی بن طالب کو پیغمبر اکرم کی نسبت حاصل ہے۔ ہاں التی لم یستثنی منہا الا النبوہ، پس ان منازل ہارون میں سے ایک کا استثناء کیا گیا، کیا کہ جناب ہارون کی تمام مراتب و منازل علی بن ابی طالب کو حاصل ہیں سوائے نبوت کے، کہ علی نبی نہیں ہے چونکہ نظام نبوت یہاں ختم ہو گیا، اس لیے ایک پیغمبر نے خود کہہ دیا کہ میرے بعد نبی کے علاوہ باقی تمام مراتب حاصل ہیں۔ فلا بد ان یکون المراد بالحدیث، لہذا حدیث کا مراد کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ اثبات تلک المنزلۃ العامۃ لہ الی ما بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ تمام منازل جو حیات نبی میں علی علیہ السلام کو تھیں وہ بعد حیات نبی بھی علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اعلان قال آگے فرماتے ہیں صاحب درار صد کہ وَيُدُلُّ عَلَىٰ إِرَادَةِ عَدَمِ ذَلِكَ الْإِسْتِخْلَاصِ الْخَاصِ فِي غزوۃ تبوک، کہ یہ جو آیا کہ جناب وہ تو فقط غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر نے علی کو مدینے میں خلیفہ بنایا، تو لہذا وہ فقط اس مورد کی بات ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے۔ فرماتے اگر اس ایک مقام پر فرمایا ہوتا پھر تو آپ کی بات بنتی تھی، لیکن پیغمبر نے تو مختلف مقامات پر علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ بمنزلت ہارون من موسیٰ ہیں۔ وہ ایک مورد ہوتا تو بات مان لیتے کہ بس ایک مورد تھا غزوہ تبوک والا، وہ فقط مدینے کی حد تک بات تھی، لیکن انہوں نے ایک مقام پر تو نہیں، متعدد مقامات پر فرمایا۔ مثلا فَمِنْهَا مَا سَيَجِيُ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ تحلیل المسجد لعلی جنباً، پیغمبر نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب ہر حالت میں مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، مسجد میں دخول کو حلال قرار دیا، داخل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ علت یہ بیان کی کہ بِأَنَّهُ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ ہارون من موسیٰ۔ اب یہ اور مورد ہے، اب اس میں تو غزوہ تبوک کی بات نہیں ہے، عام یعنی تحلیل مسجد کے بارے میں علت یہ دی کہ یہ منزل ہارون موسیٰ ہیں۔ مثلا ایک روا اور مقام ما رواہ فی کنز العمال عن ام سلیم کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلیم انا علیا لحمہ من لحمی دمہ من دمی، ام سلیم اس کا خون میرے خون سے ہے، اس کا گوشت میرے گوشت سے ہے۔ فرمایا لیکن ہمارا محل شاید یہ ہے کہ اس کو فرمایا ہوا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اب یہ مورد ہی مختلف ہے، اب اس کا غزوہ تبوک سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایک اور روایت ما رواہ فی الکنز العمال فی الکنز عن ابن عباس، وہ یہ ہے کہ ان عمر قال کہ کہیں کوئی گفتگو ہو رہی تھی تو عمر بن خطاب نے کہا کہ فو عن ذکر علی بن ابی طالب، علی بن طالب کے ذکر سے باز آ جاؤ، اس پر زیادہ بحث نہ کرو۔ کیوں؟ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خود سنا یقول فی علی، انہوں نے فرمایا کہ علی میں 3 ایسی صفات ہیں، اور آگے فرمایا لأن یکون لی واحدہ منہن، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ میں ہوتی احب علی مما طلعت علیہ الشام، کہ ان جو 3 علی میں ہیں ان میں سے کوئی ایک مجھ میں ہوتی تو ہر وہ شے جس پر سورج نے طلوع کیا، مراد کیا کہ اس کائنات میں جس پر سورج کی روشنی غالب آتی ہے اس سب سے بہتر تھی وہ اگر وہ ایک بھی ہوتی، اور اللہ نے علی کو 3 عطا فرمائی۔ اور عمر بن خطاب نے کہا کنت و ابو بکر و ابو عبیدہ و نفر من اصحاب رسول اللہ والنبی، ہم نے دیکھا کہ والنبی متکئ علی علی، کہ پیغمبر اکرم علی بن طالب کا سہارا لے کر کھڑے تھے، حتی ضرب علی منکبہ، حتیٰ کہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ مارا، اور فرمایا انت یا علی اول المومنین ایمانا، سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ، اول المومنین اسلاما، سب سے پہلے اسلام والے آپ۔ ثم قال، اور پھر پیغمبر نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اب دیکھو یہاں یہ مورد ہی اور ہے، جگہ مختلف ہے، ٹھیک۔ اور آگے فرمایا وَقَذَبَ مَنْ زَعَمَ، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ انہو یحبنی، کہ وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، وَيُبْغِضُكَ، اور یا علی تیرے ساتھ بغض رکھتا ہے، ایسا بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ مطلب کیا کہ جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ خوب آگے فرماتے ہیں اور بھی روایات ہیں، بس ثم ان الاحادیث المذکورہ شطر، یہ تو ہم نے بہت ساری روایات میں سے تھوڑی سی بلکہ 2 نقل کی ہیں جو دلالت کرتے ہیں علی امامت علی و اولادہ۔ اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں
تو مزید کتابوں میں آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو بس ہم ان روایات کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ امامت بالنص ہے، امام اللہ تبارک و تعالی خود معین فرماتا ہے لسان نبی کے ذریعے، یا ہر امام اپنے بعد والے امام کو اللہ کے حکم سے بیان کر کے جاتا ہے۔ امام بنانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ امامت بالنص۔ یہاں تک بات روایات کی تھی، انشاءاللہ بھی ہم چوتھے نمبر پر جائیں گے کہ کچھ آیات کی طرف بھی اشارہ کریں گے، اور وہ آیات بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ امامت بالنص ہے، امام مقرر کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔